رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تشریح مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس میں کل 286 آیتیں ہیں اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سب سے لمبی سورہ ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والے کو بے انتہا خیر و برکت سے نوازتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں وہ اس کے لیے کافی ہیں، یعنی وہ سورہ ان کے لیے کافی ہو گئی۔ ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر ناگہانی سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ یہ 2 آیتیں ہیں جو آخری کی سورہ بقرہ کی، وہ جادو کا اثر بھی ختم کرنے کی تاثیر رکھتی ہیں۔ سورہ بقرہ کے پڑھنے سے جادو وغیرہ کا اور سحر کا کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ، اس سورہ کا نام بقرہ کیوں پڑا؟ تو بقرہ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں اور 67 سے لے کے 73 آیت میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس میں کہ گائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اس سورہ میں اور بھی بہت ساری وضاحت ہے، بہت سارے فوائد ہیں، بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، بہت سارے مسئلے بیان کیے گئے ہیں، بہت سارے قصے ہیں، انبیاء کے قصے ہیں اور اس میں والدین کی خدمت کا شاندار درس ہے۔ اس میں حلال مال کی برکتوں کے بارے میں بھی وضاحت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 روشن صورتیں ایسی ہیں جو کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف اس طرح آئیں گی گویا کہ وہ سائبان ہوں۔ وہ اس طرح اپنے پڑھنے والوں کی طرف آئیں گی گویا کہ وہ ان کے لیے سایہ ہو۔ تو اس طرح سے سورہ بقرہ کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں اس کے ترجمے کو مختصر سی تفسیر اور تشریح کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، جو اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری صورتوں میں شروع میں آیا ہے جیسے الف لام میم صاد، الف لام را، تو اس کا مطلب کسی کو نہیں پتا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو پتا ہے۔ اس کو ہم ایسے ہی پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو کتاب ہے یعنی قرآن مجید، یہ جو کتاب ہے، ذالکہ یہ، الکتاب و کتاب، یہ کتاب، لا ریبہ کوئی شک نہیں، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ذرہ برابر شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی بھی خلل ہے، کوئی بھی غلطی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی جانب سے مکمل کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے، اس کتاب میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ للمتقین، للمتقین، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، نہ کہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس میں کمی یا نقص نکالنے کی غرض سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، راہ راست پر ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور اس کتاب میں وہ ہدایت تلاش کر رہے ہوں، انہی کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے۔
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الذین، اور جو لوگ ایمان لائے، بالغیب، بغیر دیکھے. الذین یؤمنون بالغیب، اور جو ایمان والے ہیں، جو ایمان پہ ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، بنا دیکھے، یعنی کہ غیب کی چیزوں پر. غیب سے مراد یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے مرنے کے بعد واقع ہوں گی، جیسے کہ قیامت کا دن، حساب کا دن، جنت اور جہنم ہے، اس پر ہمارا یقین. قیامت کے دن خدا کا دیدار نصیب ہوگا، مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ان چیزوں پر ہمارا یقین ہو، ان چیزوں پر ہم یقین کرتے ہوں کہ یہ سب چیزیں برحق ہیں. تو الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وہی لوگ کون ہیں؟ متقی ہیں. یہ متقی کی فضیلت ہے اور متقیوں کے صفات ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں؟ متقی وہ لوگ ہیں جو بنا دیکھے ہماری غیب پر، اللہ کے غیب پر، اللہ کی قیامت کے دن پر، اللہ کی کتاب پر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وہی لوگ متقی ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزلا، جو کہ آپ کی طرف، الیک، آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی کہ وحی. انزلا، جو بھی نازل کیا گیا. کیا نازل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب، کلام اللہ، کتاب اللہ، جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو کچھ وحی آپ کی طرف کی گئی ہے. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ سے پہلے پر، آپ سے پہلے کے انبیاؤں پر، آپ سے پہلے کے رسولوں پر. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے، من قبلک، اس سے پہلے کے لوگوں، اس سے پہلے کے انبیاؤں پر. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں. وہی ہیں جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ کیا ہیں؟ متقی ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اپنے رب کی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والوں میں سے ہیں، جو کامیاب ہیں. اس طرح سے ہم ایک بار اور اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب الہی ہے جس میں کہ کوئی شک نہیں ہے. ہدن للمتقین، اور اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب پر، غیب کی چیزوں پر، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ غیب پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اس چیز پر وہ ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ سے پہلے کے لوگوں پر نازل کیا، آپ سے پہلے کے انبیاء پر نازل کیا، اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی جانب سے راہ راست پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں، جو کہ فلاح پہ ہیں، جو کہ راہ راست پر ہیں.
اس طرح سے ہماری 5 آیتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں الحمدللہ. انشاءاللہ آگے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر اور تشریح اور مفہوم ہم انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.